بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 اپریل بروز بدھ ہم بات کریں گے 2 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو خط موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ کل تک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی خبر تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کو 8 ججز کو خط موصول ہوئے ہیں، اور آج یک کے بعد دیگرے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 4 ججز کو اور لاہور ہائی کورٹ کے 4 ججز کو خط موصول ہوئے ہیں، اور ملزم گرفتار ہو گیا ہے۔ پنڈی جی پی او سے یہ وہاں سے بھجوائے گئے ہیں اور اہم تفصیلات سامنے آ گئی ہیں، اور 15 منٹ میں پولیس حکام کو طلب کیا گیا تھا۔ پولیس حکام پیش ہوئے اور ان کی جانب سے جو تفصیلات عدالت کے سامنے رکھی گئی ہیں وہ انتہائی پریشان کن ہیں اور خوفناک ہیں۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ جو ایکس ٹویٹر، جو ایکس ہے سابق ٹویٹر، اس کی بندش کے جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ ایک کافی تھریٹ ہے، اور اس کی بنیاد پر کہا گیا تھا کہ ان کو بند کیا جائے۔ سوشل میڈیا ایپ ایکس کو بند کرنے کے حوالے سے، ٹویٹر کو بند کرنے کے حوالے سے وزارت داخلہ حکام نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتا دیا ہے کہ ایجنسیوں کی رپورٹس پر یہ بند کیا گیا ہے۔ پہلے تو وفاقی حکومت بھی، پی ٹی اے بھی اس کو ماننے سے انکاری تھا، پھر پی ٹی اے نے ایک جواب جمع کروایا، خط جمع کروایا سندھ ہائی کورٹ میں، اور کہا کہ جی یہ وزارت داخلہ کے کہنے پر بند ہوا، اور اب وزارت داخلہ نے سیکیورٹی ایجنسیز کے کھاتے میں ڈال دیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، اور احتشام عباسی صحافی کی درخواست پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے سماعت کی۔ یہ وہ کیس ہے جس پر بیک وقت 3 ہائی کورٹس میں سینئر ججز، 2 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان اور 1 ہائی کورٹ کے سینئر جسٹس شاہد بلال حسن صاحب جو سینئر جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، وہ سماعت کر رہے ہیں حافظ شاکر اعوان کی درخواست پر، اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سماعت کر رہے ہیں ڈویژن بینچ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سماعت کر رہے ہیں۔ لیکن ایک ٹویٹر ہے جو 17 فروری سے بند ہے اور آج 3 اپریل ہے، آج تک نہیں کھولا گیا، اور یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس تھا اس کو 17 اپریل کے لیے ملتوی کیا گیا ہے، یعنی 17 اپریل کو 2 مہینے مکمل ہو جائیں گے، اور اس وقت تک بھی چونکہ 17 اپریل تک مہلت دے دی گئی ہے تو تب تک بھی ٹویٹر نہیں کھلے گا۔ آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کارروائی ہوئی ہے، اور اس میں ہم نے جو ٹیون ملاحظہ کی ہے جو اٹارنی جنرل آف پاکستان کی، سوشل میڈیا اور میڈیا کے حوالے سے جو غلط خبریں پھیلائی جاتی ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان کا بڑا سخت جو موقف سامنے آیا میڈیا اور سوشل میڈیا کا، اور جو عدالت کی جانب سے باقاعدہ طور پر کہا گیا کہ یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں یہ کھلنا تو ناممکن ہے، اگلے آنے والے دنوں میں مزید چیزیں بند ہو سکتی ہیں، اس کا اوپن ہونا مشکل ہے، چونکہ جو ہماری جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس بات پر ان کو یہ لگتا ہے، یا وہ اس بات پر اب اکٹھے ہو چکے ہیں، یا وہ تمام اس ایک پیج پر آ چکے ہیں کہ یہ جو میڈیا یا سوشل میڈیا ہے اس کو ہر صورت، اور اس کے بارے میں یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں کوئی فیک نیوز سے متعلق بھی کوئی قوانین بنائے جا رہے ہیں جو ہمیشہ سیاسی لوگوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جوائنٹ سیکرٹری داخلہ عدالت میں پیش ہوئے اور رپورٹ جمع کروائی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیا کہ وزارت داخلہ سے آئے تو ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ کیا لائے ہیں۔ جوائنٹ سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ سیکیورٹی ایجنسیز کی رپورٹ پر ہم نے ایکس کو بند کیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دی کہ کوئی لکھت پڑھت بھی تو بتائیں، پڑھ کر بتائیں، کچھ یہی کہا تھا کہ تفصیلات لے کر آئیں، یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کیا رویہ ہے، عدالت کی معاونت کریں، کیا کیا ہے، نہ فائل لائے نہ کچھ، آپ بتا دیں میں کیا وجہ لکھوں۔ انہوں نے مزید ریمارکس دیا کہ ہر چیز جام کی ہوئی ہے، سب کچھ بند کیا ہوا ہے، کیا سیکرٹری کو بلا لوں؟ جوائنٹ سیکرٹری صاحب زبانی نہیں، ہر چیز لکھ کر دیں کہ کیا سیکیورٹی تھریٹ ہیں، ڈاکومنٹس دکھائیں، زبانی کلامی باتیں نہیں مانیں گے۔ جوائنٹ سیکرٹری داخلہ نے کہا جی کہ انٹرنیٹ پر ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے۔ ایکس ٹویٹر بندش سے متعلق انہوں نے کہا کہ ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارک دیا کہ میں نے کہا تقریر نہیں کرنی، مجھے وجوہات بتائیں، تقریر میں آپ سے زیادہ کر لیتا ہوں، یہ کیا ہے، اس رپورٹ سے تو بہتر ہے رپورٹ میرا سیکرٹری بنا دے گا، میں ایسے نہیں سنوں گا۔ جوائنٹ سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ دوسرا صفحہ دیکھ لیں۔ عدالت نے سوال کیا کہ یہ کیا طریقہ ہے کورٹ میں پیش ہونے کا، کیا آپ پہلی بار پیش ہوئے ہیں؟
جوائنٹ سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ رپورٹ میں ہے کہ ملکی سلامتی کے خلاف کانٹینٹ اپلوڈ کیا جاتا ہے، اس لیے بند کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارک دیا کہ کوئی ثبوت بھی ہوں گے نا، آئی بی کو رپورٹ پر آپ نے ایکس بند کر دیا، اس میں کوئی وجوہات نہیں لکھی، صرف قیاس پر مبنی رپورٹ ہے، آج ہم کیوں سن رہے ہیں؟ پچھلے ہفتے ہو چکے ہیں یہ باتیں، سیکرٹری داخلہ کو بلائیں، ان کے بس کی بات نہیں ہے، ان سے متعلق دوسری عدالتوں کے فیصلے ہیں تو وہ بھی جمع کروا دیں۔ انہوں نے مزید ریمارک دیا کہ جو باتیں دوسری عدالت میں کی گئی ہیں وہ یہاں نہ کریں۔ کیا کروں؟ کیا لکھواؤں کہ سرکار تھکی ہوئی ہے، کام نہیں کر سکتی، آپ صرف منتیں ترلے کر رہے ہیں، چیز کوئی نہیں آپ کے پاس، ہر ادارے میں بدنیتی ہے، کیا کہوں؟ سیکرٹری داخلہ کو بلاؤں گا تب ہی کچھ ہوگا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارک دیا کہ دیکھتے ہیں دیگر عدالتوں میں بھی کیس ہے، کون پہلے ایکس کھلواتا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ فرماتے ہیں کہ جی باقی عدالتوں میں بھی، یعنی لاہور ہائی کورٹ میں اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی کیسز ہیں، انہوں نے کہا جی دیکھتے ہیں پھر کون پہلے کھلواتا ہے، دیکھتے ہیں کون عدالت پہلے فیصلہ کرتی ہے۔ یہ جناب والا عدالت میں سماعت اور یہ سارا۔ جوائنٹ سیکرٹری داخلہ نے کہا جی کہ انٹرنیٹ اور ایکس پر اپلوڈ مواد سے ملکی امن کو خطرہ ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارک دیا کہ جو بھی خطرہ ہے اس سے متعلق وجوہات اور ثبوت تحریری پیش کریں، آئندہ سماعت پر سیکرٹری داخلہ پیش ہوں اور ایکس بندش کی وجوہات سے آگاہ کریں، مفروضوں پر مبنی رپورٹ پیش نہ کی جائے، قومی سلامتی کو بھی خطرہ ہو تو ٹھوس وجوہات عدالت کو بتائیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے مزید ریمارک دیا کہ الیکشن ہو گیا، بس ختم کریں نا، اب سیکرٹری داخلہ کو آنے دیں، پھر دیکھیں گے، سیکرٹری داخلہ سے نہ ہوا تو وزیر اعظم کو بلا لوں گا۔ جوائنٹ سیکرٹری داخلہ نے استدعا کی کہ ایک موقع دے دیں، اعلیٰ حکام کو نہ بلائیں، عدالت ایک موقع دے دے۔ اس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کیا کریں، کوئی چیز تو اب لائے نہیں ہے۔ ساتھ ہی سیکرٹری داخلہ کو ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے 17 اپریل تک، آج 3 اپریل ہے، 17 اپریل تک سماعت ملتوی کر دی۔ اور ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ جی اب یہ بھی ایک قانونی اور آئینی مقابلہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کون سی عدالت پھر پہلے کھلواتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے تو سیکرٹری داخلہ کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا، اب دیکھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کیا کرتی ہے۔ دوسری جانب اہم جو پیش رفت سامنے آئی ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو جو خط موصول ہوئے ہیں، اور اس میں پہلے 3 ججز تھے، جسٹس شجاعت علی خان صاحب سینئر پیونی جج ہیں، اور جسٹس شاہد بلال حسن صاحب اور جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ۔ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے حال ہی میں 9 مئی سے متعلق نہ صرف ضمانتیں دی ہیں بلکہ ان کی جانب سے جو انویسٹیگیشن تھی اور تفتیش تھی اس کے اوپر بڑے سوالات بھی اٹھائے گئے۔ آج جو لاہور ہائی کورٹ کے 3 ججز کو جسٹس عابد عزیز، اب 4 ججز ہو گئے ہیں، جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس عابد عزیز شیخ اور جسٹس عالیہ نیلم کو بھجوائے گئے ہیں۔ جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب جو حال ہی میں جنہوں نے 3-4 اہم کیسز کو سنا ہے۔ اطلاع ملتے ہی سی ٹی ڈی ٹیم اور ڈی آئی جی آپریشن ناصر رضوی سمیت پولیس افسران لاہور ہائی کورٹ پہنچے اور عدالت کی سیکیورٹی مزید سخت کی۔ ذرائع کے مطابق ایک پرائیویٹ کوریئر کمپنی کا ملازم ہائی کورٹ یہ لے کر آیا تھا جو اس نے ججز کے سٹاف کو ریسیو کروایا۔ ذرائع کے مطابق کوریئر کمپنی کے ملازم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس سے تفتیش جاری ہے، اور یہ جو معاملہ ہے یہ اب مزید آگے بڑھے گا۔ یہ پہلی گرفتاری ہے سارے معاملے پر، یہ پہلی گرفتاری ہے جو سامنے آئی ہے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آیا ہے وہ جو لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے، اس میں جو ڈی آئی جی آپریشن کو بلایا گیا تھا، آج جب سائفر کیس پر پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے متعلق جو کیس ہے، عمران خان کی سزا کے خلاف اپیلیں ہیں، اس پر سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے استفسار کیا کہ جی کدھر ہیں جی روسٹرم پر۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کو روسٹرم پر بلایا اور ساتھ ہی گزشتہ روز کے واقعے پر آئی جی اور ایس ایس پی آپریشنز کو فوری طور پر ہائی کورٹ طلب کرنے کا کہا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل کو ہدایت کی کہ سینئر وکلاء یہاں موجود ہیں، آئی جی اور ایس ایس پی آپریشن کو یہاں بلا لیں، کل جو معاملہ ہوا اس معاملے سے متعلق بات کریں گے۔ بعد ازاں ڈی آئی جی آپریشنز شہزاد بخاری اور ایس ایس پی سی ٹی ڈی ہمایوں حمزہ عدالت میں پیش ہو گئے جب سائفر کیس پر سماعت جاری تھی۔ ڈی آئی جی نے بتایا کہ ابھی تک کسی کے پاس آئی جی کا ایکٹنگ چارج نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا جی کہ ہمارے پاس تو کوئی آئی جی ہے ہی نہیں، اسلام آباد میں پچھلے 1 ہفتے سے آئی جی نہیں ہے، اور پنجاب حکومت کہتی ہے کہ ہم نے ڈی آئی جی ناصر رضوی کو نہیں دینا، اور چونکہ ان کو تعینات محسن نقوی کرنا چاہتے ہیں، شہباز شریف کوئی اور ان کا معاملہ ہوگا۔ اب پنجاب حکومت فری نہیں کر رہی ڈی آئی جی ناصر رضوی کو، اور محسن نقوی کسی اور پر راضی نہیں ہو رہے۔
تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو کسی ایکٹنگ آئی جی کا چارج ہی نہیں ہے، اسلام آباد پولیس کے تمام آپریشنز میں دیکھ رہا ہوں، فورینسک معائنے کے لیے بھجوا دیے ہیں، 3 سے 4 دن میں رپورٹ آئے گی۔ عدالت نے پوچھا کہ کہاں سے خطوط پوسٹ کیے، اس پر ڈی آئی جی نے کہا کہ اسٹیمپ نہیں پڑھی جا رہی، آج لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو بھی اسی نام سے خطوط ملے ہیں۔ اس دوران سلمان صفدر نے کہا کہ انہیں ہر صورت ریشمہ کو ڈھونڈنا چاہیے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ڈی آئی جی سے کہا کہ آپ ابھی اسٹیمپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیا تمام خطوط ایک ہی ڈاک خانے سے آئے ہیں؟ ڈی آئی جی نے کہا کہ خطوط پر اسٹیمپ مدھم ہے، مگر راولپنڈی جی پی او کی اسٹیمپ پڑھی جا رہی ہے۔ عدالت نے پوچھا اب دونوں افسران نے خطوط کے لفافے دیکھے ہیں، اس پر ایس ایس پی سی ٹی ڈی نے کہا کہ بظاہر راولپنڈی جی پی او لگ رہا ہے، جی پی او میں پوسٹ نہیں ہوا، کسی لیٹر باکس میں ڈالا گیا ہے، ہم اس لیٹر باکس کی سی سی ٹی وی اور ایریا کی معلومات حاصل کر رہے ہیں اور تحقیقات کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دی ہے۔ اس دوران ڈی آئی جی نے انکشاف کیا کہ سپریم کورٹ کے 4 ججز کو بھی خطوط ملے ہیں۔ اس میں جیو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیاض عیسیٰ سمیت 4 معزز جو ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کو بھی خطوط موصول ہوئے ہیں، اور اس میں اہم جو پیش رفت ہے وہ یہی ہے کہ جی جو خطوط ملے گئے ہیں وہ سارے کے سارے خطوط ویسے ہی ہیں، اس میں بھی وہی مواد ہے، پاؤڈر ہے اور وہی ساری چیزیں ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشن علی ناصر رضوی نے لاہور ہائی کورٹ احاطے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو موصول ہونے والے خطوط کی تعداد 4 ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تحقیقات چل رہی ہیں، دیگر کورٹس سے بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کو درست حقائق بتائے جائیں گے، کچھ وقت دیا جائے تاکہ چینلز پر چلنے والی خبر عوام تک درست جائے، یہ ڈی آئی جی ناصر رضوی کی جانب سے کہا گیا۔ اب چونکہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ سے لاہور ہائی کورٹ یہاں تک معاملہ پہنچ گیا ہے کہ 8 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جسٹس جمال مندوخیل صاحب اور جسٹس امین الدین خان صاحب، یہ 4 ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جن کو یہ خطوط موصول ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پھر جو لاہور ہائی کورٹ میں جو 4 ججز ہیں، جسٹس شاہد بلال حسن صاحب، جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ، جسٹس شجاعت علی خان صاحب اور جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب، ان 4 ججز کو یہ موصول ہوئے ہیں۔ اطہر من اللہ صاحب کے آج بھی ریمارکس ہم سب کے سامنے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب کے 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے جو ان کی ضمانت دی گئی ہے، اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان کو انتہائی تشویشناک معاملہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ کس طرف جاتا ہے اور یہ تحقیقات کس طرف جاتی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔